مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اب اہل بیت کی فضیلت پر حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے سونے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن اپنے سیدھے ہاتھ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور ایک ہاتھ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں اور اپنے صحابہ سے متوجہ ہوئے۔ اس طرح ایک ہاتھ میں امام حسن ایک ہاتھ میں امام حسین ہے اور اپنے صحابہ سے اور اپنے امتیوں سے متوجہ ہوئے اور فرمایا من احبنی و احب ہذین اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ جو شخص مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں سے محبت کرے گا اور ان دونوں کے والد یعنی حضرت علی سے محبت کرے گا اور ان دونوں کی والدہ خاتون جنت ہم سب کی ماں یعنی فاطمۃ الزہرا سے جو محبت کرے گا، فرمایا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ، تو وہ قیامت کے روز جہاں جہاں میں ہوں گا وہاں وہاں وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو یہ حضور نے فرمایا کہ مجھ سے محبت جو کرے گا، صرف مجھ سے محبت بھی کافی نہیں، مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین سے محبت کرے گا اور ان کے والد حضرت علی سے محبت کرے گا اور ان کی ماں یعنی خاتون جنت سے محبت کرے گا، تو وہ کل قیامت کے روز جہاں جہاں میں جاؤں گا وہ میرے ساتھ ہوگا۔ کانا معی فی درجت یوم القیامہ، قیامت کے دن یعنی جو میرا درجہ ہوگا وہ میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ایمان اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان ہے۔ اور یہاں جو جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، تو اس سے مراد یہ 5 لوگ ہیں جنہیں ہم پنج تن کہتے ہیں، یعنی خود حضور، حضرت علی اور ان دونوں کے صاحبزادے حضرت امام حسن امام حسین اور خاتون جنت ہم سب کی ماں فاطمۃ الزہرا، یہ 5 لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ ان سے محبت کرو، تو ان سے محبت تو امام حضرت علی کے بڑے صاحبزادے امام حسن، چھوٹے صاحبزادے امام حسین، اگر کہیں پر حسن لکھا ہو اور کوئی اگر اس کو حسن پڑھے اور کہیں پر حسین لکھا ہو اور اسے کوئی حسین پڑھے تو پھر دونوں ہی معنی اچھے ہوئے، کہ نام ہی ایسے ہیں کہ جنت سے لائے گئے اور خود اللہ نے ان دونوں کا نام رکھا کہ اگر حسن کو حسن پڑھو تب بھی معنی اعلیٰ ہے اور حسین کو حسین پڑھو تب بھی معنی اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ دونوں شخصیات ہیں ہی سونی، دونوں شخصیات ہیں ہی اعلیٰ، تو دونوں اعلیٰ ہیں۔ اور جو دونوں صاحبزادے ہیں ان دو جو تھے یہ دونوں حضور سے شکل میں ملتے جلتے تھے، دونوں حضور سے ملتے جلتے تھے۔ خود مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو رسول اللہ کی ذات اقدس کو دیکھنا ہو، حضور کے بالوں سے لے کر ناف تک، اگر کسی نے حضور کا جسم دیکھنا ہو، حضور کی جو ہے جسم مبارک کو دیکھنا ہو تو وہ حضرت امام حسن کو دیکھ لے کہ حضرت امام حسن وہ بالوں سے لے کر ناف تک حضور سے ملتے ہیں، حضور سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اور اگر کسی نے مصطفیٰ کو ناف سے لے کر قدموں تک دیکھنا ہو تو وہ حضرت امام حسین کو دیکھ لے۔ یہ دونوں صاحبزادے یہ حضور سے مشابہ ہیں، حضور سے ان کا جسم ملتا جلتا ہے، یہ کہیں پر دونوں کھڑے ہو جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ حضور کی تصویر نظر آ رہی، یہ ایسے حسین ہیں، یہ ایسے حسین ہیں۔ تو اسی چیز کو پیر نصیر ملت نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اسی انداز کو، اسی چیز کو اسی بات کو اشعار کے اندر، شعر کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کھلتا ہی نہیں کہ حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ،
اگر کوئی ہوتا ہے نا کسی کو کبھی کبھی شبہ پڑ جائے، کہیں سے کوئی دیکھ رہا ہو نا دور، یار یہ مجھے لگتا ہے کہ فلاں جا رہے ہیں، دوسرا کہتے ہیں نہیں یار وہ فلاں نہیں، یہ فلاں جا رہے ہیں، یار یہ فلاں امام صاحب، یہ فلاں ہے، وہ مولوی صاحب جا رہے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے نا کسی کو کبھی کبھار شبہ پڑ جاتا ہے، یار وہ فلاں نہیں فلاں، دوسرا کہتا ہے نہیں یار آپ کو صحیح نظر نہیں، وہ فلاں جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ شبہ۔ دور سے جب کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے تو اندازے لگا رہے ہوتے، تو پیر نصیر کہتے ہیں کھلتا ہی نہیں کہ حسین و حسن ہیں کہ مصطفیٰ، کچھ فرق ہو نصیر تو کچھ پتہ چلے، کچھ فرق ہو نصیر تو کچھ پتہ چلے، یعنی امام حسن اور امام حسین جب دونوں سامنے کھڑے ہوں تو کچھ فرق ہو نصیر تو کچھ پتہ چلے کہ یہ امام حسن ہے یا امام حسین ہے کہ مصطفیٰ۔ یہ کون کھڑے ہیں؟ مصطفیٰ کھڑے ہیں یا امام حسن کھڑے ہیں یا امام حسین کھڑے ہیں، یعنی ملتے جلتے یہ حضور سے، دونوں صاحبزادے حضور سے شکل میں ملتے جلتے تھے۔ تو اس چیز کو پیر نصیر الدین نے شعر کے اندر بیان فرمایا۔